बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। सदर अलवी ने पीडीएम हुकूमत की दुम पर पांव रख दिया और उसके बाद जो हंगामा खेजी हुई है गैर मुल्की सफीरों के सामने, जिस तरह आज पाकिस्तान की नाम निहाद जमहूरियत का तमस्खर बना है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ अब बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ मरियम नवाज और दूसरी तरफ इमरान खान ने उनको घेर लिया है। हवास बाख्तगी के अंदर आज उन्होंने अपने खिलाफ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पेशावर में आज असातिज़ा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। आखिर ये तशद्दुद करने वाले कौन है? हम देखते हैं कि एक तरफ इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और वो इन्हीं दिनों काल देने जा रहे हैं। और पेशावर के अंदर असातिज़ा और मुख्तलिफ जो स्टाफ है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, पिछले दिनों बनी गाला के सामने भी उन्होंने आकर एहतजाज किया, मुज़ाकरात भी हुए। खास तौर पर जिन दिनों के अंदर इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई खुद एहतजाज के लिए आना चाहती है, उन्हीं दिनों के अंदर पेशावर के अंदर बेशक वहां की हाई कोर्ट ने यह बात कही हो, इजाजत दी हो कि असम्बली के सामने एहतजाज नहीं हो सकता, ट्रैफिक मुतासर होती है। हर शहर के अंदर यही होता है। फिर इस्लामाबाद के अंदर भी रेड जोन के अंदर आप कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन वहां असातिज़ा और फिर यौम असातिज़ा इन मौके पर जो है वो इस तरह की बात करना, इस तरह का अमल करना, मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ एक बड़ा मवाद मुहैया किया गया है। ये कोई मुबैना मुझे साजिश लगती है, कोई ऐसा प्लान है जिसके जरिए मुखालफिन कह सके कि देखा आप तो चंद सौ जो असातिज़ा हैं उनका एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सके, तो हम इस्लामाबाद के अंदर आपकी जो यलगार है उसको किस तरह काबिल कबूल करें। उनके मुतालबात जायज हैं, नाजायज हैं, कुछ जायज होंगे, कुछ पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से जो केपी की हुकूमत है उसकी गैर संजीदगी की वजह से जब वहां मामलात हाल नहीं होते तो आए रोज यहां बनी गाला के सामने जो है इमरान खान चौक पर एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है। लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस इस्तेमाल की गई है, शैलिंग की गई है और वाटर कैनन वहां पहुंचा है। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है, मैं इसको काबिल मुजम्मत करार देता हूं और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान का जो धरना और लॉन्ग मार्च है उससे पहले इस तरह का काम करना यकीनी तौर पर ये पीटीआई की अपने लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब शहबाज शरीफ जो है आज उसकी अनाउंसमेंट हुई कि 3 बजे वजीर आजम साहब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो कौम के सामने बड़े आम हकायक लाने लगे। हम भी इंतजार में थे। उस दौरान मोना सिलाई से हम वो बातें सुन रहे थे जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हमजा शहबाज जब वजारत आला से हटा तो सबसे ज्यादा जिसको खुशी हुई वो मरियम नवाज थी। वो हंस रही थी और उसकी शिकायत मोना सिलाई कहते हैं कि उनको बताया गया, किसी बताने वाले ने बताया कि नवाज शरीफ ने उनको झाड़ा कि आप खुश ना हो ताकि ये बाहर तासर इस तरह का ना जाए, तो अपने घर के ये हालात जो है वो बताएं। अब यहां पर शहबाज शरीफ किस तरह फंस गया है। एक तरफ मरियम नवाज जो है वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं, वो अख्तियारात लेना चाहती हैं और आपस के अंदर ये जंग इनकी शुरू है। नवाज शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ खानदान अगरचे करप्शन लूट मार करने में इनका इत्तफाक है। अवाम को किस तरह लूटना है, बेवकूफ बनाना है, झूठ बोलकर इख्तियार के अंदर आना है, इसमें ये एक है। लेकिन आगे जो इख्तियारात हैं, पार्टी के इख्तियारात, हुकूमत के इख्तियारात, वफाक में कौन हो, सूबे में कौन हो, इस मामले पर जो है अगली जनरेशन जो है हमजा और मरियम नवाज इस हवाले से इख्तलाफात अक्सर सामने आते रहते हैं। मैं खुद भी गवाह हूं और मुझे एक बड़े सीनियर सहाफी ने बताया कि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है उनके सेक्रेटरी साहब, उन्होंने किसी सहाफी को कहा कि हमें जरा कम रगड़ा लगाया करो, मरियम नवाज को बेशक रगड़ा लगा लिया करो। तो ये चीजें इस तरह चलती रहती हैं। अब एक तरफ इमरान खान ने घेरा हुआ है, इमरान खान लॉन्ग मार्च ला रहा है, पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है। तो यहां हवास बाख्तगी के आलम के अंदर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके अंदर जो भी बातें की गई हैं ये दरअसल खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ जाती हैं। किस तरीके से? अब उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। भाई पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद पर कोई ना तो कब्जा करना चाहता है, ना कोई पार्लियामेंट पर चढ़ाई करना चाहता है। पुरअमन एहतजाज है और आपको ये कहना चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज की हमायत करते हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर
ایک جمہوری سسٹم ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، جیسا بھی ہے، تو اس لیے احتجاج کی اجازت دیں گے اور آپ یہاں پر ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے تو ڈی چوک سے باہر آپ بلیو ایریا تک آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں یہاں پر ٹھیکے کے اندر اسلام آباد مل گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر بڑے مشکل حالات کے اندر ملک سنبھالا ہے اور ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ نہیں، آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا نہیں ہے، آپ ملک کو، چلتے پاکستان کو، ترقی کرتے پاکستان کو، چلتی ہوئی انڈسٹری کو آپ پورا بھٹھا بٹھایا۔ آپ نے صرف اپنے کیسز کو آپ نے ختم کرنے کے لیے چوری ڈکیٹی کو قانونی تحفظ آپ نے دیا ہے، NRO2+ لیا ہے، نیب آرڈیننس میں ترامیم کی ہے، آپ کے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشن اس کے ثبوت عدالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اب تمام کیسز سے بری ہو رہے ہیں، ریلیف لے رہے ہیں، مریم نواز چلی گئی، نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کوئی میاں صاحب قوم پر احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اسی گیم کے اندر یہ کیا گیا، لہذا ملک کو تو آپ ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہو۔ جو آپ نے تباہی کی ہے، جو مہنگائی کی ہے، جو عام آدمی پیسا ہے اور اپنی عیاشیوں کے اندر آپ نے کیا کمی کی ہے، تو یہ بھی عوام پر مت جو ہے وہ آپ روب جاڑیے۔ آگے انہوں نے کہا جی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور یہ شخص پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔ یہ کہنا وہ اب یہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی جان کی کرپشن پر کینیڈا کی یونیورسٹی میں کل کیس لا کے طور پر سٹڈی ہوا ہے کہ چور کیسے ہوتے ہیں، چوری کیسے کرتے ہیں مختلف ممالک کے اندر۔ آپ ایک جو ہے جس شخص پر فرد جرم عائد ہونا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اسی دن، تو آپ پاکستان کی بدنامی کا سبب ہیں یا عمران خان سبب ہے؟ یہ بھی ناظرین پر میں چھوڑتا ہوں۔ اب دوسرا انہوں نے کہا یہ کہہ دینا کہ بجلی کا بل نہیں دینا غلطی ہو سکتی ہے، جو کہتا ہوں سیکھ سیکھ کر کامل ہو جاتا ہوں۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے، خیرات ہمیں لینی ہے، پاکستان کے بیوہ یتیموں کی بحالی کے لیے ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا دوں گا، یعنی امداد مانگنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا وہ دوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ لوٹ مار کرنی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا مہنگائی اور مہنگائی کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ میں نے کرنا ہے، اور یہ چیز انہوں نے تاثر دی۔ پھر وزارت خزانہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی انہوں نے تعریف کی، پھر انہوں نے بجلی گندم مہنگی نیازی نے کی، ہم نے کی، اور یہ ساری باتیں، حالانکہ آپ نے تو ملک چل رہا تھا، کرونا کی وبا تھی، عالمی معاملہ تھا، اس کے باوجود بہتر ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو پاکستان اور اداروں کو تباہ کر دے گا۔ عمران خان نے پاکستان کے خلاف سازش کی، جھوٹ بولنا کہاں کی لیڈرشپ اور پاکستانیت ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو عمران خان فراڈی ہے، فراڈی ہے۔ آپ نے تو کئی مرتبہ قسمیں کھائی تھی کہ اگر یہ سائفر ثابت ہو جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، آپ کو اگر فلاں چیز ثابت ہو جائے تو استعفیٰ دے دوں گا۔ ماڈل ٹاؤن باقر نجفی جو رپورٹ ہے اس کے اندر اگر میری طرف انگلی بھی اٹھی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ آپ جیسا جھوٹا آدمی کوئی ہے؟ یہ بات تو تاریخ سے ثابت ہے۔ پھر نواز شریف کو جھوٹ موٹ کا جو ہے وہ آپ نے بیمار بنایا اور وہ بیرون ملک چلا گیا، تو عمران نیازی پاکستان کو دیوالیہ ہو چکا تھا اور ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ، تو خود یہ ساری جو پریس کانفرنس کا ایک ایک جملہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اب بڑی عام معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جو صدر علوی صاحب نے ایک، یہ چونکہ آئینی تقاضا ہے، جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے پارلیمانی سال کا، تو صدر پاکستان جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے اس کے اندر جس طریقے سے آج یہ بے عزت کیا گیا ہے پاکستان کو، اور وہاں پر صدر پاکستان خطاب کے لیے آئے، غیر ملکی سفیر سے ان کو واپس جانا پڑا کہ یہ کس طرح کے لوگ جو ہے ان سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو سیالکوٹی جو وہ شخص ہیں خواجہ آصف، جو انہوں نے زبان استعمال کی بے شرم بے حیا، اس طرح کا ایک آئینی ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان تھی۔ اور پھر صدر پاکستان نے آخر وہ جب خطاب کر رہے تھے اور ہنگامہ آرائی شروع کی، نعرے بازی، اور وہ جو راجہ ریاض کی قیادت کے اندر ایک جتھا ہے نالیکوں کا اور جو لوٹوں کا، تو وہ تو بائیکاٹ کر گئے، اور جیو چلا رہا ہے کہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ کون سی پی ٹی آئی ہے؟ وہ لوٹے ہیں، نون لیگ کے نہ ٹکٹ نون لیگ
نے ان کو دینا ہے نہ کسی دوسرے نے, اور جو الیکشن میں ان کے ساتھ عوام نے کرنی ہے وہ سب کو پتا ہے. لیکن یہاں پر اتحاد کی بات کی صدر پاکستان نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ای وی ایم مشین یہ ایک اچھا آپشن تھا, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملتا, شفاف انتخابات اس ملک کا حق ہیں, تو وہ آپ نے ختم کیے ہیں, اچھا نہیں کیا. تو وہاں جب آئینہ دکھایا تو پھر ان کی چیخیں نکلی, پھر ماحول کو انہوں نے گدلا کرنے کی کوشش کی. جب اوورسیز کے ووٹنگ کی بات کی, جب کہا گیا کہ یہ آپس کے اندر تنازعات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے, آڈیو ویڈیو لیکس جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا بند کرنے سے مالی نقصان ہوتا ہے, فیک نیوز سے دنیا پریشان ہوتی ہے, یہ بھی انہوں نے بات کی. جس طرح یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بات کی, وہ کہا مناسب ہے. وہ کہتے ہیں مہنگائی سے آپ واقف ہے, ایف اے ٹی ایف سے نکل جائیں گے. اس پر جن حکومتوں نے محنت کی مبارکباد ہے, ظاہر صدر تو سب کے صدر ہیں. امریکہ سے تعلقات جو ہے اس پر انہوں نے اس حکومت کی تعریف کی ہے صدر پاکستان نے. سعودی عرب, دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات, سیلاب کے حوالے سے دنیا کو سمجھنا ہے جو ہماری ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور پورا تو ای وی ایم مشین سے لے کر جو احساس راشن پروگرام یا جو اچھے پچھلی حکومت کے کام تھے, جب ان کا ذکر کیا تو یہ برداشت نہیں کر سکے, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے اوپر ہو رہا ہے, چونکہ ہم نہیں چاہتے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے, ہم شفاف الیکشن نہیں چاہتے. پھر صدر نے کہا کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے, اس سے بھی ان کو تکلیف ہوئی, اور پھر اجلاس کو ہنگامہ آرائی کی نظر کر کے جو ہے یہ آئینی ایک تقاضا تھا. آئینی عہدے کی ایک عزت ہوتی ہے, اور اس کو بے توقیر, اصل میں صدر علوی بے توقیر نہیں ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت کی جدید ایک بدماشی کی شکل کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے, زور زبردستی سے مسلط رہنے کو جمہوریت کا عنوان دیا گیا ہے, اور جمہوری طریقے سے عمران خان عوام کو لا رہے ہیں, اور اس کو فتنہ بنا کر کچلنا ہے. ہم نے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, اس پہ آپریشن ہوگا, پھر وہ جو ہے ڈرونز آ رہے ہیں, اس کے ذریعے آپریشن ہوگا. یہ کیا مطلب ہے, آپ کھیل کھیل رہے ہیں. آپ بھی تو یہاں اپنی دھرنیاں لاتے رہے ہیں, تو کسی نے آپ کو روکا ہے؟ جمہوری ملک ہے, آپ احتجاج کا حق ہے وہ کرنے دیں, اور خود آپ تصادم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور پھر اس معاملے کو کلوز کر رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو آج صدر علوی کی گفتگو کے دوران یہ تماشا کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.